بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز اتوار 12 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے کورونا کے زیادہ تر مریض غیر ملکی آ رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سے 7 دنوں کے اندر جن افراد میں کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان میں سے 70 سے 80% لوگ غیر ملکی ہیں۔ ترجمان صحت نے ہفتے کو یومیہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ان مختلف وجوہات ہیں، جن میں لوگوں کی جانب سے مقررہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بحال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کورونا وائرس ان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر العبد علی نے مزید کہا ہے کہ ہم ہر طرح کے میل جول اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ کورونا وائرس بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جنس، عمر اور شہریت سے قطع نظر محض چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی یہ وائرس دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنے گھروں میں رہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ ترجمان صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری نصیحت ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے آپ خود کو، معاشرے اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے گھروں کے دروازے بند رکھیں تاکہ یہ بند دروازے جلد آپ لوگوں کے لیے کھولے جا سکیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بیرون ملک پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے انتظامات مکمل کیے جانے کے بعد ہفتے کو ملیشیا سے 219 مسافروں کو لے کر ایک پرواز دمام پہنچ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو انڈونیشیا سے 250 مسافروں کو لے کر پہلی پرواز دمام پہنچی تھی۔ تمام مسافروں کا ہوائی اڈے پر ابتدائی طبی معائنہ کرنے کے بعد انہیں خصوصی بسوں کے ذریعے پہلے سے محسوس آئسولیشن سینٹرز میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق مشرقی ریجن کے ادارہ امور صحت کا کہنا ہے کہ آنے والے تمام سعودی شہریوں کو دمام کے شاہ فہد انٹرنیشنل ہسپتال سے تمام حفاظتی انتظامات اختیار کرتے ہوئے الخبر کے گیسٹ ہاؤسز میں پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ان کی 14 روز تک نگرانی کی جائے گی۔ آئسولیشن سینٹرز میں طبی عملہ ہمہ وقت موجود ہوتا ہے، جبکہ وہاں ٹھہرائے جانے والوں کو باہر نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ قرنطینہ یا آئسولیشن سینٹرز میں انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ طبی عملہ طبی طور پر بھی ان کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کا انتظام موجود ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے بیرون ملک گئے ہوئے اپنے شہریوں کو لانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے وزارت خارجہ نے خصوصی پورٹل بھی لانچ کیا تھا، جس پر بیرون ملک مقیم سعودیوں سے درخواست کی گئی تھی کہ جو شہری وطن واپس آنا چاہتے ہیں وہ پورٹل پر اپنا اندراج کرا دیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی حکام نے بیرون ملک سے آنے والے شہریوں کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں 11,000 کے قریب آئسولیشن روم محسوس کیے ہیں، جہاں ان مسافروں کو 2 ہفتوں کے لیے رکھ کر ان کی نگرانی کی جائے گی۔ آئسولیشن کی مقررہ مدت گزرنے کے بعد تمام افراد کا طبی معائنہ کیا جائے گا تاکہ اس امر کی یقین دہانی کی جا سکے کوئی مسافر کورونا وائرس کا شکار تو نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں جھگڑے اور فائرنگ کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مکہ میں پولیس نے جھگڑے اور فائرنگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک شخص کو زد و کوب کیا اور اس کے دروازے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ مکہ کے شمالی علاقے میں پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ چند افراد نے زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ بڑھ نہ جائے۔ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر قریب ترین پولیس پارٹی واقعے کی جگہ پر پہنچی۔ اس سے قبل حملہ آوروں کا ایک ساتھی موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے فائرنگ کی، جس کے بعد چاروں حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ لڑائی میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے جلد ہی حملہ آوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا پستول اور راؤنڈز وغیرہ بھی برآمد کر لیے ہیں۔ مدینہ کی بلدیہ کی جانب سے شہر کے معروف قبرستان بقیع الغرقد کے ادارہ تجہیز و تکفین میں کمپیوٹرائزڈ تھرمل کیمروں کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کیمروں کی تنصیب کا مقصد کورونا وائرس سے بچاؤ اور تدفین کے لیے آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والا کمپیوٹرائزڈ تھرمل سسٹم متعدد مقامات پر نصب کیا جا چکا ہے، جس کے ذریعے دور سے ہی انسانوں کے جسم کا درجہ حرارت نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ بلدیہ نے مدینہ شہر کی صفائی کے کارکنوں کی رہائشی کمپاؤنڈ میں بھی یہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے۔ بلدیہ کے ایک ذمہ دار کے مطابق کارکنوں کو ڈیوٹی پر روانہ کرنے سے پہلے ہی اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کارکن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔
दूसरी जानब सबक न्यूज़ का कहना है कि बल्दिया की जानब से शहर के मरकजी और सब्जी और फल मंडी में आने वालों का दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन थर्मल कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जद्दा के जनूबी इलाका अल हंदाविया के एक मकान में लगने वाली आग से अरब मुल्क से तल्लुक़ रखने वाला गैर मुल्की ज़ख्मी हो गया है, जिसे शहरी दफा के अहलकारों ने इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रीजनल शहरी दफा के तर्जमान कर्नल मोहम्मद उस्मान अल करनी ने न्यूज़ वेब सबक को बताया है कि शहरी दफा के कंट्रोल रूम में इतला मिली थी कि अल हंदाविया के एक मकान में आग लग गई है। इतला मिलते ही शहरी दफा के फायर फाइटर्स जाए वकूआ पर पहुंच गए थे, जिन्होंने फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया था। मकान में शदीद धुआं भर जाने की वजह से वहां रहने वाला एक गैर मुल्की मुतासर हुआ था, जिसे मकान से निकालने के बाद मौके पर ही इब्तदाई तबी इमदाद मुहैया की गई। बाद अज़ा हलाल अहमर की एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कर्नल अल करनी का कहना था कि घरों में आग लगने के महफूज रखने के आलात नस्ब करने चाहिए ताकि हिफाजती इकदामात को बेहतर बनाया जा सके। इक्तसादी दर्जाबंदी करने वाली आलमी एजेंसी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि कोरोना बहरान के बावजूद सऊदी अरब की मईशत काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है। अल इक्तसादिया के मुताबिक दर्जाबंदी की आलमी एजेंसी फीतिश ने कहा है कि सऊदी अरब तवील उल मियाद क्रेडिट के हवाले से एक कैटेगरी में है। गैर मामूली ज़र मुबादला और सरकारी कर्जों की शुरह के हवाले से सऊदी अरब की माली पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आलमी एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब अब भी गैर मामूली रियासती एहसास रखने वाला मुल्क है। रवां साल के दौरान सऊदी अरब के हकीकी मजमूई कौमी पैदावार की शुरह 4.9% रहेगी, जबकि अक्टूबर 2019 के तहमीने के मुताबिक ये शुरह 2% रिकॉर्ड की गई थी। एजेंसी ने तवक्का ज़ाहिर किया कि सऊदी अरब की हकीकी मजमूई कौमी पैदावार की शुरह 4.9% और 2020 और 2021 के दौरान 4.7% रहेगी। मोडीज एजेंसी ने अपनी नई क्रेडिट रिपोर्ट में सऊदी अरब को A1 कैटेगरी में रखा है और कहा है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में तेल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि सऊदी अरब कुदरती गैस के भी बड़े ज़खायर का मालिक है। सऊदी अरब को कम से कम लागत में तेल निकालने का भी गैर मामूली तजर्बा हासिल है। मोडीज ने 2020 के बजट में खसारे से मुतल्लिक अपना तखमीना पेश करते हुए कहा है कि मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से यह खसारा 7.9% से बढ़कर 8.7% होगा। S&P ग्लोबल एजेंसी ने सऊदी अरब को A के ज़मरे में रखा है और कहा है कि सऊदी अरब अपने एहसासों के हवाले से मजबूत पोजीशन में है। सऊदी अरब में माह रमज़ान की आमद से पहले खजूरों की तलब बढ़ने लगी है। अल अक्सा के स्थानों और वहां मौजूद फैक्ट्रियों ने मार्केटों में खजूरों की सप्लाई तेज कर दी है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अल अक्सा में मुल्क भर में अपने नक्स्तानों के लिए मशहूर है। ये सऊदी अरब के मशरक में वाक़या है। यहाँ 23 लाख के करीब खजूरों के दरख्त हैं, इसलिए इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंतका माना जाता है। अल अक्सा में सऊदी अरब के 10% खजूरें पैदा होती हैं। अल अक्सा कमिश्नरी में शाह अब्दुल्ला खजूर सिटी के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि अल अक्सा में 22 लाख से लेकर 23 लाख के लगभग खजूरों के दरख्त हैं। इनमें से 34 किस्म की खजूरें पैदा होती हैं। यहाँ खजूरों की सालाना पैदावार 1,10,000 से लेकर 1,20,000 टन के लगभग हैं। मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि खजूरों की बरामद का काम इनफरादी शक्ल में जारी है। अल अक्सा से बैरून मुल्क खजूरों की बरामद का सिलसिला बड़ा महदूद है। अल इस्माइल ने मजीद बताया है कि अल अक्सा की खजूरों की कीमतों का दारोमदार इस बात पर है कि वो किस मेयार की हैं। आला मेयार की खजूरें ज़्यादा महंगी होती हैं। अल अक्सा में खजूरों की कुल पैदावार का 75% हिस्सा अल हलास, अल रेजी और अल शेशी का है। यहाँ सबसे ज़्यादा यही 3 किस्म की खजूरें पैदा होती हैं। अल हलास एक मन खजूर की कीमत 900 रियाल है, जबकि अल रजेज 700 और अल शेशी 600 रियाल तक मन है। अल अक्सा लाइसेंस याफ्ता 30 से ज़्यादा खजूर की फैक्ट्रियाँ हैं। 90% फैक्ट्रियाँ खजूरों की पैकिंग से तल्लुक़ रखती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और मेरा चैनल गल्फ उर्दू न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी ईमान अल्लाह।